تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس سب واقعات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ایسے سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں۔ سختی میں پتھروں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ آگ ہے کے اندر لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، کسی اور چیز کو اگر ڈالے تو وہ پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر آگ کے اندر نہیں پگھلتا۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یہ تمام واقعات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس مقتول شخص کو زندہ کر دیا، اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام اور پتہ بھی بتا دیا۔ تو اس واقعے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں بھی ہیں، اور آسمانی کتاب کے صحیح ہونے کی نشانیاں بھی ہیں۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد تو انسان کا دل نرم ہو جانا چاہیے، جھک جانا چاہیے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی جماعت نے یہ کہا کہ بھائی اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الٹا جھٹلانے کی کوشش کی کہ اس آدمی نے غلط ایڈریس اور غلط نام بتایا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جو قاتل تھے ظاہر بات ہے وہ اس بات کو کس طرح مان لیتے کہ ہم نے قتل کیا ہے، تو الٹا کٹ حجتی پر اتر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ان واقعات کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور سختی کے اندر ایسے سخت ہوئے کالحجارہ، جیسے کہ پتھر۔ فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، یعنی سختی دلوں کی اتنی بڑھی کہ پتھر بھی اس کے سامنے کم حیثیت ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کو اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کم سے کم اس مقصد میں پتھر رکاوٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آگے 3 کام بتائے ہیں اللہ رب العزت نے پتھر کے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرماتے ہیں بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی نہریں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے اور پھر سارا وہ جھرنوں کی شکل میں اکٹھا ہوتا ہے، پھر وہاں سے بہ کر کے بڑی بڑی ندیاں چلتی ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ پتھر اتنا سخت نہیں ہے کہ پانی کو روک دے، بلکہ جس پتھر سے جو پانی رس رہا ہے، نکل رہا ہے، پتھر باوجود سخت ہونے کے اتنا نرم ہے کہ اس پانی کو نہیں روکتا۔ لیکن انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس کے اندر جب یہ برائی پر اور کٹ حجتی پر آتا ہے، ناشکری پر آتا ہے، تو اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خیر کی کوئی چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ انسان کا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے، لیکن جب انسان ناشکری پر اور شیطانیت پر کمر باندھتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہوں کہ یہ اتنا وحشی، اتنا درندہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لی تو دھل گیا، اور اگر توبہ نہیں کی پھر دوسرا گناہ کیا، ایک دھبا اور لگ گیا، یہاں تک کہ وہ دھبے بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اسی کو فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، یعنی دلوں کی جو نرمی ہے وہ اس کو اس طرح چھپا لیتے ہیں گناہ کہ نہ خیر کی چیز اندر داخل ہوتی، نہ اس کے دل سے کوئی خیر کے بات باہر آتی، وحشی اور درندہ بن جاتا ہے انسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم پتھروں سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرماتے ہیں کہ پتھر چاہے کتنے بھی سخت ہوں، لیکن بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت پانی ان کے اندر سے بھی نکلتا ہے۔ تو دو قسم ہو گئی پتھر کی، ایک تو وہ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی بہت کثرت کے ساتھ ان سے پانی نکلتا ہے۔ اس کی بنیاد اس سے سمجھ لیجیے جیسے علماء، مشائخ اور محدثین، مفسرین کے ان کے قلوب سے علوم کے چشمے بہہ پڑتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے جو سر سے لے کر پیر تک علوم، معارف اور فقہ اور تمام چیزوں کے وہ جامع افراد ہوتے ہیں، ان کی زبان شریعت ہوتی ہے۔ اور آگے جو فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں، ان سے اتنی مقدار میں تو نہیں لیکن پانی جتنا نکلنا ہوتا ہے نکلتا ہے۔ اس سے مراد صوفیہ بزرگان دین ہیں کہ ان کے قلوب سے بھی مطلب کچھ نہ کچھ نکلتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر خوف سے بعض پتھر لڑک جاتے ہیں، جیسا کہ رکوع میں، سجدے میں، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، چوٹیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں، گویا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف ہے۔ اور فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے پتھروں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ بعض انسان تو وہ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے ہیں، کثرت کے ساتھ ان کی راتیں اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ اور بعض افراد ایسے ہیں کہ جو
اللہ کے ڈر اور خوف سے روتے ہیں، لیکن ان کا رونا پہلوں کے مقابلے میں کچھ کم ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کے انسان وہ ہیں کہ جو ان ظاہری آنکھوں سے تو نہیں، لیکن کم سے کم دل کی آنکھوں سے وہ بھی روتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اور حدیث کے اندر فرمایا کہ جس انسان نے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چند قطرے آنسوؤں کے اس کی آنکھوں سے نکل گئے، چاہے مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے ان آنسوؤں کی وجہ سے ان کو وزن کرے گا، اور ان کا وزن ترازو کے اندر اتنا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے فرمایا 2 قطرے اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہیں، ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے راہ خدا میں گر جائے، اور ایک آنکھوں سے نکلنے والا پانی کا وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے بہہ کر کے نکل جائے۔ یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو ان کو اپنے چہرے پر مل لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر وہ پانی جو آنکھوں سے نکلتا ہے لگے گا اللہ رب العزت جہنم کی آگ اسی سے حرام فرما دے گا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ چلو چہرہ تو جہنم میں نہیں گیا لیکن باقی جسم جائے گا، تو حضرت تھانوی نے جواب دیا بے وقوفو، جب اللہ رب العزت چہرہ جہنم میں سے بچا لیں گے تو پورا جسم بچ جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کس چیز کے اندر ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، غور سے سننے کی بات ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے نہیں کہ ہماری نجات ہو جائے، ہر انسان چاہتا ہے نجات ہو جائے۔ تو اس صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے زبان کی طرف، کف لسانک املک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس سے اناپ شناپ باتیں مت نکالو، چونکہ زبان ہی سارا بیڑا غرق کرواتی ہے انسان۔ اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، فالتو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ 1443 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا تھا، تو آج تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا فالتو گلی کوچوں میں ادھر ادھر مت نکلو، مت بیٹھو، ورنہ لوگوں کی غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، اور نقصان ہوگا، بد نظری ہوگی، گناہ ہوں گے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ مقصد یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر مت نکلو۔ اور تیسری چیز جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر، اپنی لغزشوں پر رو اللہ کے سامنے۔ تیسری چیز رونا بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ جب دعا مانگے انسان تو اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے والے کی شکل بنا لے، اس لیے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ انسان شکل و صورت بھی اگر بھکاریوں جیسی، رونے والے جیسی بنا لے تو اللہ کو ترس آ جائے گا، کچھ نہ کچھ دے دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، یا اللہ میں دلوں کی سختی سے اور غفلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو دلوں کی سختی اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر
بنی اسرائیل کے بارے میں ایک جگہ اور آیا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جب ان کے دل سخت ہو گئے تو ان پر لعنت کی گئی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. سورہ حدید کے اندر ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. ایمان والوں کو کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ڈر خوف سے تمہارے دل جھک جائیں، نرم ہو جائیں. اور آگے فرمایا کہ اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب دی ان پر مدتیں گزر گئی، انبیاء آتے رہے، لیکن ان کی دل کی سختی بڑھتی چلی گئی. تو کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہارے دل سخت ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ تو پتہ یہ چلا انسان کی ہلاکت و بربادی کے لیے 4 اعمال کافی ہیں. فرمایا آنکھوں کا خشک ہو جانا، دلوں کا سخت ہو جانا، اور لمبی لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت، یہ 4 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں. تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کے دل کی مثال پتھر کے ساتھ دی، اور پھر پتھر کا بچاؤ اور دفاع کیا کہ نہیں یار پتھر تو بہت اچھا ہے، کم سے کم اس سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، اور وہ پھٹ جاتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ نفع کی چیز پانی نکل آتا ہے، اور اگر پانی بھی نہ نکلے تو کم سے کم لڑک کر کے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری سے تو رہتے ہیں. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا پتھروں کے اندر عقل ہے، شعور ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، بے عقلی چیزیں بھی اللہ سے ڈرتی ہے. البتہ حس اور حرکت، بس اتنی بات کافی ہے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ ہر چیز کے اندر کائنات کی جتنی بھی ہے اللہ نے حس اور حرکت رکھی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین کی ساری چیز اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر، اس کی عظمت بڑائی بیان نہ کرتی ہو، لیکن اے انسانوں تم ان کی گفتگو کو سمجھتے نہیں ہو. یہ ساری چیزیں کیا اشارہ کر رہی ہے؟ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی مجھے ایک پتھر جہاں ملتا تھا سلام کرتا تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلا تو راستے میں جو درخت جو پتھر آتا وہ حضور کو سلام کرتا تھا. جانور نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کے ادب سے سلام کرتے تھے. اور آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہے تو پہاڑ ہلنے لگا. آپ نے فرمایا اسکن یا ہیرا، اے پہاڑ ٹھہر جا، کیا مجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پتھروں کے اندر بھی حس اور حرکت ہے، وہ بھی جانتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکریاں آئیں، 7 یا 9 کنکریاں تھیں، ان سے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح ذکر کی آواز آنے لگی. آپ نے ابو بکر کے ہاتھ میں دی تب بھی آواز آئی، حضرت عمر کے ہاتھ میں گئی تب بھی آواز آئی. راوی بیان کرتے ہیں حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی تو بھی ان سے بھنبھناہٹ جیسے مکھیوں کی ہوتی ہے ایسے آواز آ رہی تھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رات حضور علیہ السلام جنات سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو کس نے بتایا تھا کہ آج جنات کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، یعنی حضور کو اطلاع کس نے دی؟ تو فرماتے ہیں کہ قریب میں ایک درخت تھا، اس درخت نے نبی علیہ السلام سے بتایا کہ آج کوئی جنات آپ سے ملنا چاہتے ہیں.
کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، ان تمام چیزوں کے اندر حواس، حس اللہ نے ان کے مطابق دی ہے۔ خاک و باد و آب و آتش بندان، بامنو تو مردباہت زندان۔ آب، خاک، پانی، اللہ رب العزت نے ان کو زندگی دی ہے۔ میرے اور تیرے ساتھ یہ مردہ ہیں لیکن اللہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ میں ان کی اور آپ ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے لیکن اللہ نے ان کو حیات دی۔ اس لیے کسی کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھائی پتھروں کا لڑھکنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ساری تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ پتھروں کے حس اور حرکت کے اوپر کہ اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت ودیعت کی ہے وہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال حیوانات، جمادات، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ انسانوں کو اس کے اندر تنبیہ ہے کہ اے انسانوں، تم پتھروں سے بھی گزرے ہو گئے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ دین کی بات دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر بھی تمہارے دل نرم نہیں پڑتے۔ اسی لیے ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کا دل سخت ہو۔ سخت دل والا انسان کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں، بھائی میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں، میں تو بڑا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، ایسا ہوں۔ یہ اکڑ جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو لے بیٹھتی ہے۔ اسی لیے تو تکبر کے بڑی مذمت، بڑی اس کی احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی دل میں ہوگی تو مغفرت کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور تواضع، عاجزی، انکساری، اس کے اوپر اللہ نے بڑے انعام رکھے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان عاجزی، تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے۔ اسی لیے کہا تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے، صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا صراحی جو ہوتی ہے اگر وہ سیدھی کھڑی رہے تو کبھی اس سے پانی نہیں نکل سکتا، بلکہ وہ بیچاری جھک جاتی ہے تو پیالے میں پانی اس سے لے لیتے ہیں۔ جو انسان جھکنا سیکھ لے اللہ رب العزت اس کو بلند مرتبوں پر فائز کر کے رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو مٹا سکے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے دلوں کی نرمی مانگیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کریں، اس لیے کہ دل کی نرمی اور تواضع اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خشوع خضوع اور عاجزی انکساری کی دولت نصیب فرمائے، سرکشی سے، انانیت سے اللہ تعالی ہم تمام کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔